بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. یہ باب ابل اور غنم کے زکوٰۃ کے بیان میں، اونٹ اور بکری کے زکوٰۃ کے بیان میں. الابل کا جو لفظ ہے یہ ایسی جمع ہے لا واحد لہو، جس کی کوئی واحد نہیں آتی، اور اسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ایسا اسم جس کی کوئی واحد نہ ہو اس کا استعمال مؤنث ہوتا ہے. تو اس قاعدے کے اعتبار سے ابل کا لفظ یہ اسم جمع ہے جس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ابل واحد ہے اور اس کی جمع آبال آتی ہے، لیکن عام طور پر اہل لغت نے اسے تسلیم نہیں کیا. غنم یہ بھی لا واحد لہو من لفظہا، اس کا بھی اس کے لفظ سے کوئی واحد نہیں، اس کا واحد آتا ہے شاتن اور اس کی جمع آتی ہے غنم، لہذا یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. چونکہ اہل عرب کے یہاں پر بکریوں کا پالنا بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، لہذا اس بنا پر غنم اس کا مطلب ہی آتا ہے بڑی نعمت، تو وہ لوگ اسے بہت بڑی نعمت شمار کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام ہی غنم دیا ہے. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقارنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض وعمر رضي الله عنه حتى قبض وكان فيه في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 أربع شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جذاعة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وفي الشاء في كل 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت فشاتان إلى 200 فإذا زادت ف3 شياه إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فمخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هربة ولا ذات عيب. ایک طویل روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جس میں جانوروں پر زکوٰۃ کی تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ باب کے شروع میں بیان کیا گیا کہ شریعت مطہرہ میں جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ شریعت سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کو فرض کرتی ہے،
اسی طرح سے شریعت نے زکوٰۃ کو، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ہوتے ہیں اموال ظاہریہ اور دوسرے ہوتے ہیں اموال باطنیہ. سونا، چاندی اور کرنسی اس کو اموال باطنیہ کہتے ہیں، اور کھیتی، اسی طریقے سے جانور، ان کو اموال ظاہریہ کہتے ہیں. خلافت کے زمانے میں اموال ظاہریہ کی زکوٰۃ کے وصول کرنے کی ذمہ داری یہ اسلامی حکومت کی ہوتی تھی، اور اموال باطنیہ کی زکوٰۃ لوگ اپنے طور پر نکالا کرتے تھے. اب اموال ظاہریہ جو ہے، تو اموال ظاہریہ کی زکوٰۃ کی تفصیل میں یہاں پر خاص طور پر جانوروں پر زکوٰۃ کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں. جانوروں میں زکوٰۃ کے لیے جیسے سونے اور چاندی کو اموال باطنیہ میں معیار قرار دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی جانوروں میں بکری، اونٹ اور گائے، ان کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ معیار زکوٰۃ قرار دیا کہ اتنی بکریوں پر یہ، اتنی گائے پر جس کے آگے تفصیل آئے گی، اور اتنے اونٹ پر اتنی زکوٰۃ ہوگی. پھر ہمارے علماء نے بھینس کو بھی گائے کے حکم میں شمار کیا. اب اس کے بعد جو بھی چیز آتی ہے تو وہ کس کے قبیل سے ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. خیر، تو اس روایت میں سب سے پہلے رجال سند جو ہے اس میں امام ترمذی نے اپنی اس روایت کو بیان کیا زیاد ابن ایوب البغدادی سے. ان کا نام ہے زیاد ابن ایوب ابن زیاد البغدادی. ابو ہاشم ان کی کنیت ہے. دلوے سے یہ مشہور ہے، دلوے سے مشہور ہے. ان کو دلوے کہا جاتا تھا. جیسے طلبہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے کسی طالب علم سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو اس کو چڑھاتے ہیں، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں اس کا. ایسے ہی ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ان کے ساتھیوں نے ان کو اے دلوے کہنا کیا کر دیا، شروع کر دیا. فاشتہر بہ، تو بیچارے اسی سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو جب کوئی پکارتا تھا دلوے کان یغضب غضبا شدیدا، تو یہ بہت غصہ ہوتے تھے. بہرحال بڑے کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل ان کے سلسلے میں بیان کرتے تھے کہ زیاد بن ایوب شعبۃ الصغیر، شعبۃ بن الحجاج، یہ مدار الاسانید محدثین میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ شعبۃ الصغیر ہے، گویا کہ یہ بڑے جلیل القدر محدث ہے، ثقہ اور حافظ راوی ہے. دوسرے راوی ہے ابراہیم ابن عبداللہ الہروی. ان کا اصل نام ہے ابراہیم ابن عبداللہ ابن حاطم الہروی. بغداد میں قیام کیا، صدوق اور حافظ راوی ہے. امام ابن معین جو امام جرح و تعدیل ان کے بارے میں بیان کرتے تھے لا بأس بہ. 244 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، شعبان کے مہینے میں. امام ابن ماجہ نے سنن اربعہ میں سے صرف امام ابن ماجہ نے ان کی روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس کتاب میں ان کی 2 روایتیں ہیں. یہاں پر اور کسی اور مقام پر بھی امام ترمذی نے ان کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے. تیسرے راوی ہے محمد ابن کامل المروزی البغدادی، ثقہ راوی ہے، کبار محدثین سے شمار کرتے ہیں، روایت بیان کیا کرتے ہیں. امام نسائی نے ان کو ثقہ راوی شمار کیا ہے، اور اپنی کتاب میں امام نسائی نے بھی ان سے روایت کو ذکر کیا ہے. چوتھے راوی ہے عباد بن العوام الکلابی، یہ بھی ثقہ راوی ہے. پانچویں راوی ہے سفیان ابن حسین ابن حسن ابو محمد الواسطی. سفیان ابن حسین ابن حسن ابو محمد الواسطی، یہ بھی ثقہ راوی ہے. چھٹے راوی ہے امام زہری، جن کو مدون حدیث کہا جاتا ہے، جن پر تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ ان کا اصل نام ہے محمد ابن مسلم الزہری. البتہ امام زہری سے یہ مشہور ہے. بعض لوگ ان کو ابن شہاب زہری کہتے ہیں، جبکہ ان کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب ہے.
یعنی ان کے والد کا نام مسلم، ان کے دادا کا نام عبید اللہ، ان کے پردادا کا نام عبداللہ اور ان کے سکڑ دادا کا نام شہاب تھا. تو ابن شہاب زہری سے مشہور ہو گئے. اللہ کو ابن شہاب کی کوئی رائے بات پسند آئی ہوگی تو اللہ نے انہی سے کیا کر دیا، ان کو مشہور کر دیا. ان کو قرشی کہا جاتا ہے. الفقیہ الحافظ، فقہ اور حدیث دونوں میں ان کو ہر درجہ کمال حاصل تھا. آپ کی جلالت شان پر حضرات محدثین کا اتفاق ہے. ساتویں راوی ہے سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب القرشی. یہ بھی فقہاء سبعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عمر کے پوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کان یشبہ بأبیہ فی الہدی والسمت. یہ بالکل ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے جیسے تھے ہر چیز میں، ان کے عادات، اطوار، ان کا رہن سہن، علم، فضل، تقوی. تو کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور 8ویں راوی ہے عن ابیہ بیان کرتے ہیں تو ان کے والد عبداللہ بن عمر بن الخطاب العدوی ابو عبد الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. احد میں آپ نے شرکت کی کوشش کی مگر صغر سنی کی وجہ سے آپ کو شریک نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی. آپ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہیں مکثر الروایہ کہا جاتا ہے. کثیر الروایہ جو 7 صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود. تو انہی 7 صحابہ میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور آپ کا شمار عبادل اربعہ میں بھی ہوتا ہے. 4 صحابہ مشہور جن کو فقہ اور حدیث ہر چیز میں مہارت حاصل تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن الزبیر. ان 4 صحابہ کو عبادل اربعہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انتہائی درجہ پیروی کرنے والے تھے. آپ کا انتقال سن ہجری 73 میں ہوا. ایک روایت کے مطابق حج کے موقع پر حجاج بن یوسف نے کسی دھوکے سے آپ کو شہید کروا دیا تھا. عن سالم عن ابیہ عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب کتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے متعلق کچھ تحریر کیا، البتہ آپ نے ابھی اپنے عمال یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو نہیں بھیجا تھا. حتی قبض، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. قبض ای قبض روحہ، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. فقرنہ بسیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے خاطر اس کو اپنی تلوار کے ساتھ رکھ دیا. تلوار کے ساتھ جو میان ہوتی تھی اس میں رکھ کر اس کو آپ نے رکھ دیا اور آپ بیمار ہو گئے. فلما قبض، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمل به ابو بکر الصدیق، تو آپ نے اس پر عمل کیا. یعنی جو آگے روایت میں آ رہا ہے یہ پورا آپ نے کسی صحابی سے لکھوایا، کیونکہ آپ خود تو لکھتے نہیں تھے. لکھوانے کے بعد آپ نے رکھ دیا تو حضرت ابو بکر نے بالکل اسی پر عمل کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسعود، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. 2 سال اور چند مہینے آپ کی خلافت کا زمانہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا. 10 سال آپ خلیفہ رہے. آپ نے پورے 10 سال اسی لکھے ہوئے اموال ظاہریہ کے اوپر عمل کیا. اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا تو فرماتے وَكَانَ فِيهِ، اور اس کتاب میں لکھا ہوا تھا فی 5 من الابل شاۃ، کہ 5 اونٹ پر ایک بکری. وفی 10 من الابل شاتان، اور 10 اونٹ پر 2 بکری. وفی 15 3 شیاہ، اور 15 اونٹ پر 3 بکریاں. شاتن کی جمع شیاہن بھی آتی ہے.
وفی 20 اربع شیاہ، اور 20 اونٹ پر 4 بکریاں، وفی 25 بنت مخاض، اور 25 اونٹ پر 1 بنت مخاض۔ بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ بنت مخاض کہتے ہیں استکملت السنۃ ودخلت فی الثانیہ، اونٹ کا وہ بچہ جس کا 1 سال پورا ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو گیا۔ اصل میں مخاض کے معنی آتے ہیں ولادت کے، مخضت المرأة عربی میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بچے سے حاملہ ہو گئی۔ تو اس کو بنت مخاض کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہتے تھے کہ جب دوسرے سال میں بچہ داخل ہو جاتا تو یہ دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں حاملہ ہو چکی ہوتی، تو وہ ہو گئی مخاض، اور یہ ہو گیا بنت اس کا، تو بنت مخاض حاملہ اونٹنی کا بچہ، حاملہ اونٹنی کا بچہ۔ تو ایسے 1 سال پورا کر کر دوسرے سال میں داخل ہونے والے اونٹ کے بچے کے لیے اہل عرب بنت مخاض کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، کہ عام طور پر ایک بچہ جب ہو جاتا 1 سال کا ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس کی ماں جو ہوتی تھی وہ غالباً کیا ہو جایا کرتی تھی؟ دوسرے بچے سے حاملہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو بنت مخاض کہا جاتا ہے۔ بہرحال الی 35 35 تک، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، پھر جب یہ بڑھ جائے تو پھر بنت لبون۔ کیا مطلب؟ کہ اب جب 35 اونٹ ہو جائے تو 35 اونٹ ہونے پر بنت لبون ہوگا، تو 25 تک بنت مخاض دیا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ 25 کے بعد 30 ہوئے اور پھر 35 ہوئے، تو کیا صرف بنت مخاض سے کام چلے گا یا 30 ہونے پر اور بھی کوئی زکوٰۃ آئے گی؟ تو حضرات فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہر 5 پر 1 بکری ہے، لہذا 25 پر 1 بنت مخاض اور 1 بکری، 30 پر 1 بنت مخاض اور 1 بکری۔ جبکہ احناف اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 25 پر بنت مخاض ہے، 20 تک کی بکریاں چلے گی، 25 پر بنت مخاض آئے گا، پھر 34 تک کچھ نہیں، بنت مخاض ہی رہ گئے۔ پھر جب 35 ہوں گے تو بنت لبون نازل ہوگا، جب 35 ہوں گے تو بنت لبون کیا ہوگا؟ لازم۔ تو یہ جو بیچ کا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کہنا ہے کہ بھئی 2 نصاب کے درمیان جو ہے وہ تکمیل نصاب کے بعد اس کے اندر میں شمار کیا جائے گا، لیکن بیچ میں اس کے اوپر کوئی چیز فرض ہوگی نہیں۔ تو بعض کو کہا کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں چلتا ہے۔ 5 کا جو نصاب متعین کیا ہے اس نصاب کے اعتبار سے جہاں نصاب پورا ہونے پر 5 بڑھے تو سیدھا اٹھا کے 1 بکری بڑھا دے گا، سیدھا اٹھا کے 1 بکری کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا۔ بہرحال اگر سب چیزوں کو ملایا جائے، اموال ظاہریہ اور باطنیہ کی زکوٰۃ کو، تو مالی اعتبار سے تقریباً سب میں 2.5% بنتا ہے۔ مالی اعتبار سے تقریباً سب میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے بکری میں آپ نے پڑھا کہ 40 پر 1، 40 پر 1، تو بعض ماہرین کا کہنا ہے یہ ہمارے زمانے میں کہ مالی اعتبار سے سب ایک جیسی قیمت ہی بنتی ہے، کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں۔ تو کلی اعتبار سے شریعت جس آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو شریعت اس کا 40واں حصہ مانگتی ہے۔ کون سا حصہ مانگتی ہے؟ 40واں۔ اب 40واں حصہ یعنی کچھ بھی نہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 39 تو کھا جا بغیر ڈکا کے، مگر 40واں حصہ شریعت کو بھی نہیں، وہ بھی تو خذ من اغنیائکم
وہ ترنت علاقوں پر آئے، فقیروں میں ادھر نہیں جائے، اکیلا ہڑپ کرے گا، ذرا غریبوں کو بھی دے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ سوال پیدا ہو ان کا کیسے حق بنتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ انسانی معاشرے کو ایک ہمدرد معاشرہ بنانا چاہتی ہے۔ مال اور دولت بٹورنے والا، سرمایہ دارانہ نظام اور رأس مالی نظام کی طرح لالچی، لڑاکو اور ڈکیتی کرنے والا، دھوکہ دہی کر کر لوگوں کے مال کو لوٹنے والا ہماری شریعت یہ بنانا نہیں چاہتی۔ ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی معاشرے میں کچھ دے کر آپ خوش ہو جاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا ہو کر خوش ہو، لوگوں سے لے کر خوش ہونا، یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے انسانی معاشرے کے اندر میں ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کہتی ہے، اس کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ جو مال نفرتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے وہی مال محبت کے پھیلنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔